السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 8th کلاس. میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سہیل اکبر فرام اسامہ بن زید ہائی اسکول. اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے پرابلمس کریٹڈ بائی اسپیس ایکسپلوریشن اینڈ دیئر سولوشنس. اس سے پہلے ہم نے اس کی ٹائپس وغیرہ پڑھی تھیں کہ ہم کون کون سے جیسے جیوسٹیشنری آربٹس وغیرہ ہیں، کون کون سی سیٹلائٹس ہم نے اسپیس کے اندر بھیجی ہوئی ہیں، اور کون کون سی سیٹلائٹس کی مدد سے یا کون کون سے راکٹس وغیرہ اسپیس شپس کی مدد سے ہم خلا کے اندر جاتے ہیں. اس سارے کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی. تو آج ہم پڑھیں گے کہ جو سائنٹسٹ وغیرہ جو جاتے ہیں خلا کے اندر، تو وہاں پر ان کو کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، مطلب کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہو رہا ہے. اس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو آکسیجن وغیرہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے. کہ دیکھیں، ہم نے اپنی زمین کے اوپر درخت اگائے ہوتے ہیں، فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہیں اور ماحول میں آکسیجن کو خارج کرتی ہیں، جس سے ہمیں سانس لینے میں مسئلہ نہیں آتا. لیکن پھر بھی یہ درختوں کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. مطلب جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ماحول میں خارج ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں درختوں کی تعداد یا پودوں وغیرہ کی تعداد بہت کم ہے. چلیں خیر، لیکن اب یہی بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ خلا پر جائیں گے، اسپیس میں جائیں گے، تو وہاں پر تو پودے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی پودے وغیرہ نہیں ہیں، کوئی فصلیں وغیرہ نہیں ہیں. تو یہاں پر زمین کے اوپر جو دھواں پھیلتا ہے، چلیں اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو پودے جذب کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو پودے ہی نہیں ہیں. تو جو راکٹ وغیرہ خلا میں جاتے ہیں، اسپیس شپس وغیرہ خلا میں جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اندر آگ جلتی ہے یا وہ دھواں وغیرہ خارج کرتے ہیں. تو ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ ہوگی، کاربن ہوگی، تو وہ وہاں پر جب کوئی پودے وغیرہ نہیں ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہاں پر ماحول کو آلودہ کرے گی. تو اس آلودگی کی کام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سائنٹسٹ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو بیمار ہو جاتے ہیں سائنٹسٹ، اکثر کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، اور کچھ سائنٹسٹ ان کو اور بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس، اندرونی بیماریوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام پرابلمز ہیں جو اسپیس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو اسی طرح اب فار ایگزامپل میں نے پیچھے آپ کو ایک مینٹ اسپیس فلائٹ کے بارے میں بتایا تھا. مینٹ اسپیس فلائٹ ہوتی ہے جو خلا کے اندر، اسپیس کے اندر انسانوں کو لے کر جاتی ہے. تو اب مینٹ اسپیس فلائٹ کے دوران بھی کچھ سائنٹسٹ وہ بیمار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں زمین سے اسپیس جہاں پر وہ جاتے ہیں وہاں کا سفر بہت زیادہ ہے، مطلب کہ ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے سفر ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں یا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم خلا کے اندر جائیں گے، زمین سے باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں تک زمین کی رینج ہے وہاں پر ہوا موجود ہے. جب ہم زمین سے باہر نکلتے ہیں تب خلا شروع ہوتی ہے، تب اسپیس ہوتی ہے. اب وہاں پر جانے کے لیے بہت زیادہ سفر چاہیے. تو اتنے سفر کے دوران اکثر سائنٹسٹ وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیورنگ فلائٹ یا وہاں پر اسٹے کے دوران کچھ سائنٹسٹ مر بھی جاتے ہیں. تو سائنٹسٹ اور انجینئر وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ اس پر سرچ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سائنٹسٹ کو یا جتنے بھی انجینئرز ہیں ان کو کیسے سیفلی ہم خلا پر لے کر جا سکتے ہیں.
کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگ میں سے کچھ جانتے ہوں گے کہ 1979 کے اندر جو ہے ایک اسکائی لیب تھی۔ اسکائی لیب کا مطلب ہے لیب ہوتی ہے جہاں پر سائنٹسٹ کوئی ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، جہاں پر مختلف کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، یا جہاں پر مائکروسکوپ وغیرہ پڑی ہوتی ہے، یا جہاں پر فرکشن لیس پلی ہوتی ہے، پینڈولم وغیرہ جو ہے، اور فزیکل بیلنس وغیرہ، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں تجربات کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اس کو لیب کہتے ہیں۔ تو 1979 کے اندر جو ہے وہ لیب جو ہے زمین پر گر گئی تھی اور آربٹ سے نکل گئی تھی۔ اسٹوڈینٹس میری بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز اپنے آربٹ سے نہیں نکلتی، آربٹ سے وہ اسی وقت نکلتی ہے جب اس کی انرجی کم ہو جائے یا اس کی انرجی زیادہ ہو جائے۔ جب تک اس کی انرجی فکس ہے وہ ایک ہی جو ہے مدار کے اندر، ایک ہی آربٹ کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جو ہے سیٹلائٹ جو ہے، لیب جو ہے، وہ اپنے مدار سے جو زمین کے گرد گھوم رہی تھی، اگر وہ گری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ضرور انرجی کم یا زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مدار سے باہر نکل آئی ہے۔ تو اب لوگ دیکھیں کہ کوئی چیز زمین کے اوپر اس طرح کوئی چیز آئے گی جس میں کیمیکلز وغیرہ ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی دھماکہ وغیرہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے پرابلم، یہ بھی ایک قسم کا مسئلہ ہے۔ تو اسپیس پروگرام جو ہیں، مطلب خلا کے اندر جانے کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جائیں تو آپ کو کم از کم صرف ٹکٹ کے ہی پیسے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 35 40 50 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جو سائنٹسٹ جو ہیں زمین سے ہزاروں کلومیٹرز کی بلندی پر جاتے ہوں گے، ان کو کتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہوگا، گیس کے سلنڈر لے کر جانے پڑتے ہیں، تو اس کے علاوہ اپنی تمام ضرورت کی چیزیں لے کر جانی پڑتی، تجرباتی چیزیں لے کر جانی۔ ایک مائکروسکوپ ہی ہے نا، تو اس کا جو خرچہ ہے کم از کم اندازاً اگر میں بتاؤں تو 50 ہزار کم از کم خرچہ آ جاتا ہے مائکروسکوپ لینے میں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی سائنٹیفک چیزیں ہیں یہ بہت کوسٹلی ہوتی ہیں، ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ اگر گورنمنٹ کی ہیلپ کریں تمام ممالک میں، تو ان کی مدد سے جو ہے خرچہ کم ہو سکتا ہے، قومی جو خرچہ ہے، انکم جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے سپورٹ ان کو مل سکتی ہے۔ مثلاً کوئی رائس فیکٹری کا مالک ہے تو ظاہری بات ہے بہت بڑا اس کا تجارت ہے، مختلف ملکوں میں وہ چاول بھیجتا ہے، تو اگر وہ اس میں سے اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا تو مسائل کچھ کم ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں نئی ایجادات ہو سکتی ہیں، یا جو خرچہ وغیرہ وہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مل فیکٹری ہیں، کوئی پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں، جوس وغیرہ بناتے ہیں، یا آٹا مل ہے، یا کپڑے والے ملز ہیں، یہ سارے جو ہیں مل کر ساتھ دیں، تمام حکومت والے اپنے اپنے ممالک کا ساتھ دیں، تو اس طرح سے جو ہے ان کا اکانومیکلی ان کا پرابلمز دور ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو جو ہے مزید ویڈیوز مل سکتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دیں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔